قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ سارے ساتھی ذوق جو میرا آپ سب کا اور کل کائنات کا خالق و مالک ہے، بے شمار بے حساب لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء فخر موجودات سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کی اولادوں پر اور آپ کے تمام صحابہ پر. جب انسان حج و عمرے کا سفر کرتا ہے تو اس کے سفر کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک سفر جس کو زمینی کہا جاتا ہے، جو آپ اپنے گھر سے ایئرپورٹ کا سفر کرتے ہیں، اور ایک سفر جو آپ کا پاکستان سے یا یہاں سے مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ کا ہوتا ہے، اس کو آسمانی سفر کہا جاتا ہے. گزشتہ جمعہ رجب کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے ہوئیں، رجب کے کچھ خرافات اور بدعات جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں. اور ان میں ایک بات معراج کے حوالے سے ہوئی. یہ یاد رکھنا، جیسے میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا، کہ یقینی بات نہیں ہے کہ سفر معراج رجب کے مہینے میں ہوتا ہے. کسی نے ربیع الاول لکھا ہے، کسی نے کوئی اور ماہ لکھا ہے، لیکن اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جسمانی تھا، روحانی نہیں تھا. یہ مقدس سفر نہ کسی کو پہلے ہوا نہ کسی کو ہوگا. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ دو حصے ہوتے ہیں سفر کے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یہ دو حصے ہیں، ایک کو اسراء کہا جاتا ہے اور ایک کو معراج کہا جاتا ہے. اسراء کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمینی سفر جو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوتا ہے،
اس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور معراج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس سے سفر پھر عرش معلیٰ تک ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر آپ نے علماء سے، بزرگان دین کے بیانات سنے ہوں گے، کیسے ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، کیا کیا واقعات پیش آتے ہیں۔ میں ان کی طرف جانا نہیں چاہوں گا، چند معروضات، چند جھلکیاں میں آپ حضرات کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو میرے اور آپ کے لیے جس کا سبق بنتا ہے کہ ہم اس سفر سے کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر مورخین نے کہا ہے شروع ہوتا ہے بیت اللہ سے، یا بعض مورخین نے لکھا ہے حضرت ام ہانی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، جن کا نام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ان کے گھر سے ہوتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آ کے ادباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو بوسہ دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کی طرح نہیں کہ ہم کس طرح جب اپنے بڑوں کو جگائیں یا اپنے بچوں کو جگائیں، ہم کس طرح جگاتے ہیں۔ دین سارا کا سارا جو ہے نا وہ ادب ہے، اس لیے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر مبارک جو شروع ہوتا ہے، یہ کعبۃ اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائے، اس کے حصے میں جو حتیم جس کو کہا جاتا ہے، یہ اتوار والے دن ہماری کلاس ہوئی، جو ساتھی عمرے پہ جا رہے تھے اس میں بھی یہ بات آئی تھی۔ یہ حتیم کعبۃ اللہ کا حصہ ہے۔ اثر نو جب اس کی تعمیر کی گئی کفار مکہ نے، تو کعبۃ اللہ پہ جو پیسہ لگایا جاتا تھا وہ بھی اس پہ یہ خیال کرتے تھے کہ حلال کا پیسہ لگے۔ جو جوئے سے کمایا گیا یا اور کسی حرام کردہ کاموں سے کمایا جانے والا پیسہ تھا، ابو جہل اور ابو لہب یہ سارے بھی یہ کہا کرتے تھے کہ کعبۃ اللہ پر یہ پیسہ نہ لگایا جائے۔ تو یہ حتیم کی جو جہاں آج آپ کو یہ حتیم نظر آتا ہے، جہاں پر دھکم پیل ہوتی ہے نماز کے لیے، لوگ 2 رکعت نفل کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں، پولیس وہاں پر ہمیشہ کھڑی رہتی ہے، تو گویا کہ جو اس کے اندر آ گیا اور اس نے 2 رکعت نفل پڑھی، کہ گویا ایسا ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کے اندر جا کے اس نے نماز پڑھی۔ اللہ کو یہ عمل ان کا اتنا پسند آیا کہ جہاں تک ان کی حلال کی جو کمائی تھی یہاں تک کی بس ہوئی، اس کے بعد ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے، تو انہوں نے وہیں تک چھوڑ دیا، اللہ نے اس کو اسی طرح برقرار رکھا۔ تو علماء کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شفیق ہونا اور مہربان ہونا اس امت کے لیے، کہ میرے اور آپ جیسا غریب جب حج بیت اللہ یا مدینہ رسول کی طرف سفر کرنے کے لیے جاتا ہے، کہ جب وہ حتیم کے اندر پہنچ گیا، کیونکہ کعبۃ اللہ کے اندر تو ہر بندہ نہیں جا سکتا، وہ بڑے بڑے بادشاہ ہی وہاں پر جا سکتے ہیں، آپ اور میرے جیسا جو غریب مسلمان جائے گا، اگر وہ حتیم کے اندر آ گیا تو گویا وہ کعبہ کے اندر چلا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
سفر حتیم سے ہوتا ہی اس لیے تاکہ میرے اور آپ کے لیے جب ہم جائیں تو ہمیں پتہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر مقدس حتیم سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اور دوسری وجہ علماء نے یہ لکھی ہے، چونکہ کعبے کے اندر اس وقت 360 بت تھے، اللہ کو پسند نہیں تھا کہ جہاں پر شرک ہو رہا ہو وہاں سے میرے محبوب کا سفر ہو۔ تو اسراء اور معراج دو حصوں پر مشتمل، ایک کعبہ سے بیت المقدس کا سفر جس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور معراج کا سفر جو بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک ہوتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ادباً آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو پاؤں کے تلوے ہوتے ہیں اس کو بوسہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق نامی سواری پر سوار کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہو کر پہلے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوتا ہے کہ سینے کو چاک کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دل کو بعض مورخین نے زمزم لکھا ہے، بعض نے جنت کے پانی کو لکھا ہے، کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر نورانی سفر ہے، آگے جنت کو دیکھنا ہے، جہنم کو دیکھنا ہے، براق میں سواری بھی ہے، رفرف نامی اس سواری کے اندر پھر عرش معلیٰ ہے، پھر جہاں پر قلم پھیرے جاتے ہیں، جہاں انسان کے سارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا ہے۔ یہ سارے سفر نورانیت سے بھرے ہوئے ہیں، فرشتوں سے ملاقات ہے۔ تو جسم کے اندر ایسی طاقت رکھی جائے کہ جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان ساری نورانیات کو مینٹین کر سکے۔ 4 دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوتا ہے، 2.5 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں، اور اعلان نبوت کے وقت، اور یہ معراج کے وقت۔ چند لمحوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مکہ سے بیت المقدس کی طرف ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو بیت المقدس کا سفر ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکتے ہیں۔ ایک تو بیت اللہ ہو گیا، پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رکنا جو یثرب اس وقت جس کا نام تھا، پھر بعد میں مدینہ منورہ ہوا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل یہ جگہ دکھاتے ہیں کہ یہاں پر آپ کی ہجرت ہونی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھجوروں کے درختوں کو دیکھتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں یہاں رک کر آپ نے 2 رکعت نفل ادا کرنی ہے۔ پھر یہاں سے تیسرا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طور سینا پہ ہوتا ہے، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن اعتکاف کیا، اور یہاں سے گزرتے وقت حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرخ ٹیلے کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ پھر اس کی وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک کر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر اس سے اگلا سفر بیت اللحم، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اور پھر آخری سٹاپ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے وہ بیت المقدس میں، جہاں پر تمام انبیاء روح مال جسد کے ساتھ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کا جو تاج پہنانا ہوتا ہے وہ یہاں سے پھر شروع ہوتا ہے۔ تمام انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں یہاں موجود ہوتے ہیں، جس سے ایک مسئلہ علماء نے یہ لکھا ہے، آپ حضرات کے بھی میں
خدمت میں لاتا چلوں کہ امام صاحب کبھی 5-10 منٹ لیٹ ہو جائیں تو اس پر زور و شور نہ کیا کرو۔ یہاں سے مسئلہ کیا نکلتا ہے کہ مقتدی پہلے کھڑے ہوں، امام بعد میں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے ہیں، مقتدی کون ہیں؟ کہہ دیں، تمام انبیاء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز کی ابتدا کراتے ہیں، تو امام صاحب کے ذمہ نہیں ہوتا کہ امام صاحب ہی آ کر جو ہے مسجد کے دروازے کھولے، امام صاحب ہی آ کر پنکھے اور لائٹیں اور اے سی کو چلائے۔ یہ مقتدی کا کام ہوتا ہے، یہ اس مسجد کے اندر جو خدمت کرنے والا ہوتا ہے یہ اس کا کام ہوتا ہے۔ لیکن امام صاحب چونکہ میرے اور آپ کی طرح جو ہے وہ ایک کہہ دیں کہ وہ گائے ہوتی ہے بیچاری، کہ جو بندہ آتا ہے وہ امام صاحب کے اوپر ہی شروع ہو جاتا ہے۔ وہ امام صاحب بھی بیچارے سننے والے ہوتے ہیں، یہ پیشہ ہی ایسا ہے۔ تو یہاں سے علماء نے کہا یہ ثابت ہوتا ہے کہ مقتدی پہلے کھڑے ہو جائیں، امام صاحب کا کام ہے وہ بعد میں آئے۔ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، نماز باقی انبیاء کو بھی ملی، لیکن وہ مکمل نماز جس طرح ہم ادا کرتے ہیں وہ نہیں تھی۔ کسی کو رکوع ملا، کسی کو سجدہ ملا، جہاں قرآن میں آتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے والے بن جاؤ۔ یہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر پھر نماز پڑھانے کے بعد اس رف نامی حدیث مبارکہ میں جو رف نامی، آپ اس کو قالین بھی کہہ دیں، آپ اس کو ایلیویٹر بھی کہہ دیں، کہ یہاں سے سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر عرش معلیٰ پہ ہوتا ہے۔ یہ خلا کا سفر، یہ اسپیس کا سفر، یہ کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے سامنے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوتا ہے۔ اور ایلیویٹر آج کیا مشکل ہے آپ کے لیے سمجھنا، آپ سارے ہانگ کانگ میں رہتے ہیں، یہاں سے کچھ دوری آپ چلے جائیں، یہ کولون میں آپ کے لیے، ویسٹ کولون میں انہوں نے جو اسکائی 100 نامی بلڈنگ بنائی ہے، آپ اس کی لفٹ کے اندر جائیں، آپ کو 100 فلور کے اندر میرے خیال 1 منٹ سے کم آپ اوپر پہنچ جائیں گے، آپ کے کان بھی بند ہو جائیں گے۔ چند منٹوں کے اندر آپ 100 فلور پہ، یعنی پلک جھپکتے ہی آپ 100 فلور پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ برج خلیفہ ہے یا اور دیگر بڑے بڑے جو عمارتیں پوری دنیا میں ہیں، انسان کے لیے آج کیا مشکل ہے اس کو سمجھنا۔ آج سائنس یہ ساری چیزوں کو مان رہی ہے، اور جیسے میں نے شروع میں کہا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف یہ روحانی سفر تھا، لیکن یہ روحانی نہیں۔ اہل سنت والجماعت ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جسمانی تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا آسمان، دوسرا آسمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء سے ملاقات، میں اس کی طرف آؤں گا انشاءاللہ بعد میں کہ اس کی حکمت علماء نے کیا بیان کی ہے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی کیا حکمت تھی، حضرت ہارون سے جو ملاقات ہوتی ہے اس کے پیچھے کیا حکمت تھی، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اس کے پیچھے کیا حکمت تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، اس کی ساری حکمتیں علماء نے موتی بیان کی ہیں اس معراج کے سفر سے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام، قرآن اس کا پورا نقشہ کھینچتا ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ پھر ایک جگہ آ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں اب آگے نہیں جا سکتا، جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، جو میری اور آپ کی زبان میں کہا جائے تو لائن آف کنٹرول، کہ جہاں سے نہ کوئی چیز اوپر جا سکتی ہے اور نہ اوپر سے کوئی چیز وہاں پھر نیچے آ سکتی ہے۔ یہ سدرۃ المنتہا جس کو بیری کا درخت کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنا بڑا درخت تھا کہ اس کے ایک ایک پتے پہ اللہ کا فرشتہ مقرر ہے جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ اس کا ایک ایک پتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا بڑا ہے کہ جتنا ایک ہاتھی کا کان ہوتا ہے، اور اس بیری کے درخت کے سائے میں اگر ایک تیز رفتار گھڑ سوار اپنے گھوڑے کو سوار کرتا ہے تو 100 سال گزر جائیں وہ اس کا سایہ مکمل نہیں کر سکتا۔ پاک درخت اس کو کہا ہے، سدرۃ المنتہا بیری کا درخت ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جڑ جو ہے وہ چھٹے آسمان میں ہے اور اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ 7ویں آسمان تک ہے، پھر اسی کے ساتھ جنت الماوا ہے جہاں پر اللہ شہیدوں کی روح کو رکھتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کی جڑ سے میں نے 4 نہروں کو دیکھا، 2 نہریں تو جنت کی جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر جنتیوں کو پلانا ہے، اور 2 نہریں جو دنیا کی ظاہری نہریں ہیں ان میں سے ایک دریائے فرات ہے اور ایک دریائے نیل ہے، یہ بھی جنت کا پانی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے رسول آگے اگر میں گیا تو میرے پر جل جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے سفر اکیلا ہوتا ہے۔ اچھا خیر وقت مختصر ہے، میں باقی باتوں میں بعد میں آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر ہوتا کیوں ہے، وجہ اس کی کیا ہے؟ پے در پہ 3 پریشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاحق ہوتی ہیں۔ ایک جس کو اگر آپ نے سیرت پڑھی ہو، کبھی سیرت کوشش کیا کریں کہ حیات الصحابہ اور سیرت کی کتاب میں پڑھوں۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے علم ہونا چاہیے، اور صحابہ کی زندگی کا بھی مجھے یہ بجائے، اب تو خیر وہ ناول اور ڈائجسٹ وغیرہ ختم ہو گئے، اب تو یوٹیوب اور فیس بک پہ سارا دن بس بندہ لگا رہتا ہے، اس طرح کرتا رہتا ہے 4-5 گھنٹے ہو جاتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس میں جو ہے وہ نیکی کی باتیں بھی آتی ہیں، اس میں گانے بھی آتے ہیں، اس میں پھر سیاست بھی ماشاءاللہ چلتی رہتی ہے، اس میں پھر اور ساری چیزیں آتی ہیں، انسان گناہ بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اپنے وقت کو نا قیمتی بنائیں۔ سیرت کے اندر آپ کو اگر آپ نے پڑھی ہوگی، ایک سال ایسا آتا ہے جس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال۔ اس غم کے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا واقعات پیش آتے ہیں؟ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب دنیا نے مجھے جھٹلایا تھا تو میرا ساتھ دینے والی یہ میری بیوی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان چچا جناب ابو طالب جن کی وفات ہوتی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقے سے سپورٹ کرنے والے تھے۔ اور تیسرا واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آتا ہے، وہ طائف کے مقام پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے نہیں تھے، ہر قسم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الفاظ کسنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے والے اور آپ کی بات کو نہ سننے والے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ طائف میں جا کے میں چلا جاؤں، اس لیے کہ رشتہ داری بھی ان کے ساتھ ایسی تھی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا علاقہ تھا، بنو سعد جو قبیلہ ہے، تو ایک قسم کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماموں والا رشتہ ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر مکہ کے لوگوں کو چھوڑ کر تھوڑی دیر اگر ان کے پاس چلا جاؤں تو شاید اس رشتے کی لاج رکھتے ہوئے میری دعوت کو یہ لوگ قبول کر لیں۔ اس زمانوں میں رشتہ داری کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی، لوگ لاج رکھتے تھے کہ یہ فلاں کا قبیلے والا ہے، فلاں قبیلے کا بندہ ہے، تو ایک اہمیت ہوا کرتی تھی۔ آج کے اس دور کی طرح نہیں، اب تو ماں باپ کو کوئی نہیں پوچھتا، بہن بھائی کو کوئی نہیں پوچھتا، رشتہ دار تو بہت بڑی چیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان لوگوں کو اگر میں دعوت دوں جا کے تو ہو سکتا ہے کہ میری دعوت کو قبول کر لے۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے مقام پہ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت جب دیتے ہیں ان کو تو وہاں کے سردار طائف کے عتبہ شیبہ بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کو جو ہے وہ ٹھکرانا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی اس زمین سے نکالنے کے بعد اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی جو بارش ہوتی ہے تو روایت میں آتا ہے کہ وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک خون سے بھر جاتے ہیں، وہ جوتا مبارک خون سے بھر جاتا ہے. یہ حکمتیں ہمارے لیے بھی ہیں، اس کے اندر سبق ساتھ ساتھ آپ اپنے ذہنوں میں بھی رکھیں کہ میرے اور آپ کو کبھی دعوت کے معاملے میں کبھی کوئی مشکلات آ جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طائف کے سفر کو ہم سامنے رکھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لوہان جب ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر جب آرام کرنے کے لیے ٹھہرتے ہیں تو جیسے میں نے کہا نا کہ اس وقت لوگوں کے اندر کچھ شرم حیا اور لاج ہوا کرتی تھی رشتہ داری کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھ کر عتبہ اور شیبہ بھی ترس کھا گئے. تو ان کا ایک غلام ہوتا ہے، یہ بھی ہمارا پچھلے مہینے جو سفر ہوا وہ جگہ میں دیکھ کے آیا. ان کا ایک غلام ہوتا ہے جس کا نام ہے عداس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس عداس نامی غلام کو کچھ انگور دیتے ہیں کہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب دیکھیں مکہ سے طائف کا سفر، نہ کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر ہوا، نہ پینا میسر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں تو اس سے کہا جاتا ہے کہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے انگور پیش کر دو. اب یہ عداس نامی غلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور پیش کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگور کھانے سے پہلے کہتے ہیں بسم اللہ، اور اس انگور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھاتے ہیں تو وہ یہ شخص عداس یہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ نے کس کا نام لیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا نام میں نے لیا ہے کہ کھانے سے پہلے اللہ کا نام لیا جائے تو اس کے اندر برکت ہوتی ہے. تو وہ یہ ساری چیزیں بڑے غور فکر کے ساتھ جب سنتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تم کون سے علاقے کے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عداس نامی کہتا ہے کہ میں نینواہ، یہ عراق کا علاقہ ہے، کہ میں وہاں سے ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا جہاں پر حضرت یونس علیہ السلام آئے تھے. تھوڑا سا ذرا سمجھے نا کہ جیسے آپ کے ماشاءاللہ یہ چھچ کے علاقے کے لوگ ہیں، جب آپ کبھی کسی کو اپنا گاؤں بتاتے ہو نا تو سی سی ٹی وی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اس گاؤں کا بندہ آپ کا پورا شجرہ نسب بیان کر دیتا ہے. تو فلاں کا بیٹا ہے، تیرا دادا فلاں تھا، تیرا ماموں فلاں ہے، تیرے گھر میں اتنے بندے تھے، اتنے فوت ہو گئے، اتنے ہیں، ساری کی ساری جو ہے نا وہ آپ کی پوری پوری ہسٹری وہاں آ جاتی. اور ایک اچھی بات ہے، اس سے محبت انس پیدا ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، ورنہ آج کے دور میں تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہمارا پڑوسی کون ہے. پڑوسی کے حقوق ہی ہم بھول گئے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے کتنے حقوق بتائے، اتنے زیادہ پڑوسی کے حقوق بتائے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ اب جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے یہ نہ کہہ دیں کہ مرنے والے کی مال کی وراثت سے پڑوسی کو بھی حصہ ملے گا. اتنا ڈر تھا مجھے. واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں. صحابہ نے پوچھا کون؟ کہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں.
کبھی سوچا ہے کہ میں اور آپ اپنے پڑوسیوں کو ہم کیا کیا تکلیفیں دیتے ہیں؟ اب پڑوس صرف یہ نہیں کہ آپ کے گھر کا، یہ جمعے میں آتے ہیں یہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، آپ جہاز کا سفر کرتے ہیں، ٹرین کا سفر کرتے ہیں، وہ بھی آپ کے پڑوسی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ صحابہ نے کہا کہ مجھے کیسے پتا چلے کہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا کہ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تو صحابہ نے کہا کہ کیسے پتا چلے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پڑوسی تیرا کہے کہ تو متقی ہے تو تو متقی ہے، اگر وہ کہے تو گناہگار ہے تو تو گناہگار ہے۔ خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نینوا جو حضرت یونس علیہ السلام کا علاقہ تھا، اب وہ عداس نامی شخص جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ تو کسی کو یہاں نہیں پتا تھا، آپ کو کیسے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ پتا چل گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ یونس میرا بھائی ہے، وہ بھی اللہ کا نبی ہے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ تو جب عداس نامی شخص سے سنتا ہے تو پھر کہتا ہے اللہ کے حبیب مجھے کلمہ پڑھا دیں، زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھاتے ہیں، ادھر سے عتبہ شیبہ دیکھ رہے ہوتے، کہتے دیکھو یہ بھی وہ جادو کی گرفت میں آ گیا، انگور پیش کرنے گیا، یہ اپنے آپ کو پیش کرایا۔ آج اس جگہ پہ مسجد عداس ہے اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ انگوروں کا پورا جو ہے وہ گارڈن ہے۔ اللہ آپ سب کو لے جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس پریشانی کی حالت میں، یہ مسلمان ہوتا ہے، یہ جاتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پریشانی کی حالت میں، کبھی میں نے کہا نا سیرت پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے جو دعا نکلتی ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی، اللہم اشکو ضعف قوتی، ایک لمبی چوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے اپنی فریاد رکھتے ہیں، اللہ یہ ساری پریشانی، میری جو حالت ہے، جو یہ ضعف مجھے جو ملا ہے، اللہ میں یہ ساری شکایت تیرے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ اگر تو نے مجھ سے منہ پھیر لیا تو میرے لیے مشکلات ہو جائیں گی، اللہ باقی مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے پرواہ ہے تو صرف تیری پرواہ ہے۔ اب یہ دل سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اور فریاد نکلتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر جن کو کہا جاتا ہے مصطفیٰ کا ہم سفر، وہ بھی ساتھ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آہو پکار، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ یہ دعا کرنے کے بعد کہ کاش میرے ساتھ میرا یار ہوتا، میری کو دلداری کرنے والا ہوتا، کہ میں یہ جس حال سے گزر رہا ہوں۔ تو علماء نے کہا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فریاد کو اور اس دعا کو اور دکھ کو اور آنسوؤں کو دیکھ کر اللہ نے کہا میرا محبوب تیری دلداری اور تیرا یار میں ہوں، تیری اس دلداری کو میں پورا کروں گا۔ چنانچہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر مبارک ہوتا ہے۔ علماء نے یہاں پر ایک بڑی قیمتی بات لکھی ہے کہ کبھی کبھار انسان جب تک زندہ ہے پریشانیاں مشکلات اس کے ساتھ چلتی رہتی ہیں، جب اس کے اوپر کوئی پریشانی آئے، کوئی مسئلہ آئے، تو گھر والوں کو چاہیے یا اس کے دوست احباب کو چاہیے اس کی اس جگہ کو تبدیل کرا دو، اس کو کہیں باہر کے سفر پہ لے جاؤ، باہر نہیں جا سکتے کوئی ایسی فضا کی طرف لے جاؤ جہاں سمندر ہے، جہاں کوئی انسان کا دل خوش ہو، جہاں اس کی طبیعت بہتر ہو جائے۔ یہ سنت نبوی سے ملتا ہے۔ اور ایسے بندے کو سامنے لایا جائے کہ جو اس کا محبوب ہو، جس کی آواز کو سن کر اس کے دل کے اندر کچھ ٹھنڈک پیدا ہو۔ میں اس کی طرف بھی بعد میں آؤں گا۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آہو پکار کو اور فریاد کو اللہ نے پورا کیا۔ اسی وقت پھر ایک فرشتہ آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے
آج بھی یہ بڑا سبز و شاداب اور بڑا خوبصورت علاقہ ہے طائف، جہاں پر آپ کو ہر طرف ہریالی اور گرینری نظر آئے گی، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک گرتا ہے، وہ جگہ بھی آج موجود ہے۔ تو پہاڑوں کا فرشتہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہتا ہے کہ اللہ کے حبیب، میں اللہ کا مقرر کردہ فرشتہ ہوں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں تو اس پوری قوم کو ان دو پہاڑوں کے اندر نیست و نابود کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، اللہم اغفر لی قوما فانہم لا یعلمون، اللہ ان کو معاف کر دے چونکہ یہ جانتے نہیں ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں، یہ مقام نبوت اور مرتبہ نبوت کو سمجھے نہیں ہیں۔ اگر یہ نہیں سمجھے تو اللہ ان کی اولادوں میں سے شاید کوئی آ جائے تو وہ اس دعوت کو شاید سمجھ لے۔ تو یہ طائف کا سفر، ایک حضرت خدیجہ کی وفات، دوسرا جناب ابو طالب کی وفات، اور تیسرا یہ طائف کا سفر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہ در پہ جو مشکلات آئی، اشد الناس بلاء الانبیاء، کہ سب سے زیادہ دنیا میں تکلیفیں جو اللہ دیتے ہیں وہ انبیاء پر تکلیفیں آتی ہیں، ثم الامثل فالامثل، باقی میری اور آپ کی تکلیفیں تو یہ تو بہت بات کی چیزیں ہیں۔ تو پہ در پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تکلیفیں جو آئیں تو اللہ نے ان تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک سفر ہوتا ہے۔ اب اس مبارک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، وہاں پر کیا کیا چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تحفہ مبارک دیا جاتا ہے، اس میں سے مجھے اور آپ کو کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس میں سے اپنا کتنا حصہ نکال سکتے ہیں۔ جو حکمت کی باتیں اور جو موتی نکال کے علماء نے اس کے اندر سے، جیسے میں نے کہا آپ لوگوں نے کئی علماء کے معراج اور اسراء کے بیان سنے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر سے ہمارے لیے دلائل کیا نکلتے ہیں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعے اسی موضوع کو آپ حضرات کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔